اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی شدید ترین مخالفین میں سے تھے۔ وہ شدت غضب اور طبیعت کی تیزی کی وجہ سے مشہور تھے۔ مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں بڑی تکلیفوں اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایک روز کفار نے مشورہ کیا کہ کیا ہے کوئی ایسا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا میں کروں گا۔ ایک روز حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے تلوار لٹکائے ہوئے نکلے۔ راستے میں قبیلہ بنو زہرہ کا شخص ملا اور پوچھا کہ اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ اسلام کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ ایسا کرنے کے بعد تم بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کیسے بچو گے؟ وہ ضرور تجھ سے بدلہ لیں گے۔ عمر فاروق نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم بھی اپنے دین کو چھوڑ چکے ہو؟ بنی زہرہ کے اس شخص نے کہا کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتاتا ہوں کہ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر پہلے سے زیادہ غضبناک ہو کر سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرہ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی آواز سن کر حضرت خباب تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر رہ گیا جس پر آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر دے مارا اور سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی ہے۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے، یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق پر ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر تماچا اتنی زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر کی بہن تھی۔ کہنے لگی عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ بے شک ہم مسلمان ہو گئے، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا۔ غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کی اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگی اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ سورہ طٰہٰ کی اس آیت پر نظر پڑی۔ ترجمہ بے شک میں ہی اللہ ہوں اور کوئی دوسرا میرے سوا معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھو۔ یوں تو حضرت عمر ہر چند جہالت کے پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے دل میں فطرت سلیم کے پاکیزہ جذبات نے اب ہلچل مچا دی۔ حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ کل جمعرات کی شب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اسے اسلام کی قوت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ پھر تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پانی پانی ہونے لگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں کوہ صفا کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ بہن بہنوئی جب حضرت عمر کو لے کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، وہاں حضرت امیر حمزہ، حضرت طلحہ اور دوسرے صحابہ کرام موجود تھے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کی صبح مسلمان ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت اللہ۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے حق بات کو عمر کی زبان اور دل میں رکھ دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی، ہجری تاریخ کا قیام کیا، لوگوں کو قیام رمضان کے لیے جمع کیا، قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا، محافظوں کو نماز سے نوازا، نادر اور بوڑھے ضمیوں سے جزیہ ساخت کیا، ضمیوں کے لیے علامات وضع کی، فوجی بھرتی کو لازمی قرار دیا، قاضی اور مرشین کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا، قائدین اور والیوں کے لیے مہلت مشاورت قائم کی، راتوں کو لوگوں کے حوال معلوم کرنے کے لیے گشت کرتے تھے، مہمانوں کے لیے مہمان خانے بنائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو اللولہ نے صبح کی نماز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو پر خنجر کے وار کیے۔ 3 دن زندہ رہنے کے بعد یکم محرم کو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔